میرے شوہر نے ایک شاپر میرے ہاتھ میں پکڑائی اور کہنے لگا، جاؤ جلدی سے چینج کر کے آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے ایک نظر شوہر پر ڈالی اور دوسری نظر اس شاپر پر۔ اس پر ایک مختصر سا لباس تھا جسے دیکھ کر مجھے پھر غصہ آنے لگا تھا۔ سارا دن بچوں کو سنبھال کر میں تھک چکی تھی اور اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں شوہر کو انٹرٹین کرتی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح پھر ایک لباس لے آیا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ پہن کر میں اس کی خدمت میں پیش ہو جاؤں۔ میں نے غصے میں وہ لباس ایک طرف ڈالا اور کہا کہ زبیر، کچھ تو میرا لحاظ کرو، میں بے انتہا تھک چکی ہوں۔ سارا دن تمہارے ماں باپ کی خدمت کے ساتھ ساتھ میں تمہارے 3 عدد شرارتی بچوں کو بھی سنبھال رہی ہوں اور تم ہر روز کسی ترسے ہوئے انسان کی طرح میرے پاس آ جاتے ہو۔ زبیر نے میری بات سن کر ایک لمبی سانس لی اور اس کی آنکھوں میں مجھے کوئی ندامت نظر نہیں آئی، بلکہ اس نے بڑی بے نیازی سے کہا کہ تم میری بیوی ہو اور تمہارا فرض ہے کہ تم مجھے خوش رکھو۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ شوہر ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ بیوی کو ایک مشین سمجھ لیا جائے جو ہر وقت تم لوگوں کی خدمت میں لگی رہے اور اپنی ذات کو بھول جائے۔ میں نے کچن میں جا کر پانی کا گلاس پیا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن دل میں اٹھنے والی کسک کم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر آج میں خاموش رہی تو شاید کل بھی یہی حال ہوگا۔ میں واپس کمرے میں آئی تو زبیر اب بھی وہیں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا، جیسے اسے کسی اور چیز سے کوئی غرض ہی نہ ہو۔ میں نے ہمت کر کے اس کے سامنے کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ میں نے نرم لہجے میں لیکن پوری سنجیدگی کے ساتھ اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ زبیر، گھر کے کام، بچوں کی ذمہ داری اور تمہارے والدین کی دیکھ بھال مجھ پر بہت بوجھ ہے۔ میں بھی انسان ہوں اور مجھے بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ میری ان باتوں کا اس پر کوئی اثر ہوتا دکھائی نہیں دیا۔ وہ صرف اپنی ضد پر قائم تھا اور بار بار اسی شاپر کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ میری تھکن کو دیکھ کر بھی انجان بن رہا ہے۔ اس وقت میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیا کسی رشتے میں صرف ایک انسان کا ہی احساس ہونا ضروری ہے یا دوسرے کو بھی کچھ سمجھنا چاہیے۔ میں وہاں سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلی گئی۔ باہر کا اندھیرا میرے دل کی کیفیت کی طرح گہرا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے اس کا دل بھی نہ توڑوں اور اپنی عزت نفس کو بھی بچاؤں۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اس کی بات مان لی تو وہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہی کرے گا اور اگر نہ مانی تو جھگڑا ہونا طے ہے۔ زبیر نے پاس آ کر میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو میں نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ اسے امید نہیں تھی کہ میں اس طرح کا رد عمل دوں گی۔ میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ آج مجھے تنہائی چاہیے اور میں کسی بھی طرح کی کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے کمرے کی لائٹ بند کر دی اور بیڈ پر لیٹ گئی، مگر نیند میری آنکھوں سے بہت دور تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا ہر گھر میں یہی ہوتا ہے یا صرف میری زندگی ہی ایسی ہے۔ زبیر بستر پر لیٹ گیا اور خاموش ہو گیا، لیکن اس کی خاموشی میں بھی ایک عجیب سا دباؤ تھا جو مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ ہم دونوں ایک ہی چھت کے نیچے تھے، لیکن ہمارا ذہن اور دل الگ الگ دنیا میں تھے۔ میں نے خدا سے دعا کی کہ میری اس الجھن کو دور کرے اور مجھے وہ سکون ملے جس کی میں حقدار ہوں۔ مجھے اندازہ تھا کہ صبح پھر وہی روٹین ہوگی، وہی بچے، وہی گھر کے کام اور وہی امیدیں جو سب مجھ سے وابستہ کیے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت میں بس یہ چاہتی تھی کہ کوئی میری بات کو سمجھے، کوئی میرے دل کو محسوس کرے۔ زبیر نے کروٹ بدلی اور سو گیا، لیکن میں رات بھر جاگتی رہی، سوچتے سوچتے کہ آخر یہ سلسلہ کب تک چلے گا اور کیا کبھی اسے میری تھکن کا احساس ہوگا یا نہیں۔ صبح ہوئی تو وہی معمول کے مطابق زندگی شروع ہو گئی۔ بچے اٹھ گئے اور کچن میں کاموں کا ڈھیر لگ گیا۔ میں نے پھر وہی نقاب اوڑھا اور سب کے سامنے مسکرانے لگی جیسے پچھلی رات کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن میرے دل کے کسی کونے میں وہ دکھ اب بھی زندہ تھا جو زبیر کے رویے نے مجھے دیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے اپنی زندگی کو تھوڑا بدلنا ہوگا۔
اپنے لیے بھی کچھ وقت نکالنا ہوگا تاکہ میں ذہنی طور پر پرسکون رہ سکوں۔ سارا دن میرا گھر کے کام کاج میں نکل گیا اور جب رات ہوئی تو زبیر پھر وہ لباس سجائے میرا منتظر بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، کل رات تم نے بہت ڈرامے بازی کر لی اور میں نے تمہارا بہت لحاظ کر لیا۔ اب اگر تم میرے لیے تیار ہو کر نہیں آئی تو میں ایسے ہی اپنی خواہش پوری کروں گا۔ وہ اس وقت بھی انتہا ناراض اور غصے میں نظر آ رہا تھا۔ میں نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، زبیر، خدا کے واسطے تم سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے چند راتیں سکون سے سونے دو۔ میں نیند کے لیے ترس گئی ہوں۔ سارا دن بچوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے میری ٹانگیں درد ہو جاتی ہیں۔ کتنے عرصے سے تمہیں کہہ رہی ہوں کوئی ملازم رکھ دو تاکہ مجھے تھوڑی آسانی ہو، گھر کی صفائی سے لے کر کھانا بنانا، برتن دھونا، بچوں کو سنبھالنا، کپڑے دھونا، تمہارے اماں ابا کی دوائیوں کا خیال رکھنا۔ میں انسان ہوں، مشین نہیں ہوں۔ زبیر نے میری بات پر ایک زوردار کہکا لگایا اور میرا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک تھی۔ اس نے مجھے دیوار کے ساتھ لگا کر کہا کہ تم شاید بھول رہی ہو کہ تم میری بیوی ہو اور تمہاری ہر ایک سانس پر میرا حق ہے۔ اگر تم نے ابھی یہ لباس نہیں پہنا تو مجھے مجبور نہ کرو، میں اپنی مرضی چلاؤں۔ میں جانتی تھی کہ اس وقت اس سے الجھنا خود کو اور زیادہ نقصان پہنچانا ہے۔ میری ہمت جواب دے چکی تھی اور مجبوری کے بوجھ نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ شاور اٹھایا اور باتھ روم کی طرف چل دی۔ میرا ہر قدم بھاری تھا، جیسے میں اپنی ہی زندگی کی قربانی دینے جا رہی ہوں۔ میں نے وہ لباس پہنا تو آئینے میں اپنی ہی شکل دیکھ کر مجھے گھن آنے لگی۔ میں کسی کے لیے نہیں بلکہ صرف اس مرد کی ہوس مٹانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ میں باہر نکلی تو زبیر مجھے دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں فتح کا احساس تھا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر گرا دیا اور میری طرف بڑھنے لگا۔ زبیر اپنی ہر خوشی میں مگن تھا۔ اسے شاید خبر ہی نہیں تھی کہ اس کے نیچے پڑی عورت کا دل مر چکا ہے۔ وہ بہت جذباتی انداز میں مجھ سے مخاطب تھا اور محبت کے دعوے کر رہا تھا، مگر اس کے چھونے میں وہ اپنائیت نہیں تھی جو ایک رشتے کی پہچان ہوتی ہے۔ میں بستر پر بالکل بے حس و حرکت ایک لاش کی طرح پڑی رہی۔ میری آنکھیں چھت پر جمی تھی اور ذہن میں صرف بچوں کے بکھرے ہوئے کھلونے اور کچن میں پڑے برتن گھوم رہے تھے۔ زبیر مجھے ہر طرح سے خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اپنے الفاظ اور اپنے لمس سے مجھے جذباتی کرنے کے در پہ تھا، لیکن میں اندر سے مکمل طور پر خالی تھی۔ وہ میری پیشانی کو چومتا، میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتا اور نہ جانے کیا کیا باتیں کرتا رہا، لیکن میرے جسم میں کوئی حرکت، کوئی جذبہ باقی نہیں تھا۔ میں نے خود کو اس سے بالکل لا تعلق کر لیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی چیز سے کھیل رہا ہو اور میں صرف ایک بے جان کھلونا ہوں۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی جو زبیر کے چہرے پر پڑ کر اسے مزید بے رحم بنا رہی تھی۔ وہ بار بار میرا نام پکارتا اور مجھ سے کسی رد عمل کی امید رکھتا، لیکن میں نے اپنی آنکھیں موند لیں تاکہ اس کی شکل نہ دیکھنی پڑے۔ میں نے اس کے ہر لمس کو برداشت کیا، مگر دل میں ایک گہری نفرت پل رہی تھی۔ زبیر کو شاید میری یہ خاموشی اور بے حسی سمجھ نہیں آ رہی تھی، یا وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اسے صرف اپنے لمحوں سے مطلب تھا۔ وہ اپنی دنیا میں کھویا ہوا تھا اور میں اپنی تنہائی کے گڑھے میں گر رہی تھی۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا اور مجھے ایک ایک سیکنڈ ایک صدی کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ زبیر اب بھی اپنی محبت کا اظہار کیے جا رہا تھا، مگر اس کی ہر بات مجھے اپنے اوپر ایک احسان کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیا یہی وہ رشتہ ہے جسے ہم زندگی کا سہارا کہتے ہیں، جہاں دو انسان ایک بستر پر ہو کر بھی ہزاروں میل دور ہوتے ہیں۔ وہ میری خاموشی پر کبھی غصہ کرتا تو کبھی پیار سے مجھے منانے کی کوشش کرتا، لیکن میری لاش جیسی کیفیت نے اسے بھی تھکا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک گہری سانس لے کر مجھ سے دور ہو گیا اور اطمینان سے بستر پر لیٹ گیا۔ میں اب بھی اسی طرح ساکت پڑی تھی جیسے میرا وجود ہی نہ ہو۔ میرے اندر کا درد آنسو بن کر بہہ نہیں رہا تھا۔
بلکہ پتھر بن کر میرے سینے میں جم گیا تھا۔ زبیر نے میری طرف دیکھا اور کچھ کہنا چاہا مگر میری بے حسی دیکھ کر خاموش رہا۔ وہ جلد ہی نیند کی وادیوں میں کھو گیا، لیکن میں پوری رات اسی طرح کھلی آنکھوں سے اندھیرے کو تکتی رہی کہ آخر میری زندگی کا یہ سفر کب ختم ہوگا۔ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ سب چھوڑ چھاڑ کر اپنی گھر چلی جاؤں، لیکن کس منہ سے جاتی؟ زبیر سے شادی میں نے اپنی مرضی سے کی تھی، اپنی پسند سے۔ میری ماں نے تو اس وقت ہی کہا تھا کہ یہ فیصلے ہواؤں میں نہیں ہوتے، لیکن اس وقت میری آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ زبیر کا جذباتی پن مجھے اس کی جانب کھینچتا تھا۔ وہ میری محبت میں جس قدر جذبات کا مظاہرہ کرتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ اتنی محبت تو مجھ سے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ وہ دیوانوں کی طرح مجھے دیکھنے کے لیے گھنٹوں میرے دروازے کے سامنے کھڑا رہتا، مجھے فون پر فون کرتا، اس سے وارفتگی سے محبت بھری باتیں کرتا۔ تب مجھے کیا خبر تھی کہ یہی جذباتی پن ایک دن میرے لیے قید بن جائے گا، اور یہ محبت صرف ایک وقتی جنون تھا جو شادی کے بعد اپنی حقیقت دکھا دے گی۔ ماں کے وہ الفاظ اب مجھے رہ رہ کر یاد آتے تھے کہ جذبات کے سہارے چلنے والے رشتے اکثر حقیقت کی ٹھوکروں سے بکھر جاتے ہیں۔ تب میں نے اسے ان کا تجربہ سمجھ کر ٹھکرا دیا تھا، اور اب وہی تجربہ میری زندگی کی کڑوی حقیقت بن کر سامنے کھڑا تھا۔ زبیر کے وہ پیار بھرے الفاظ جو کبھی میرے کانوں میں رس گھولتے تھے، اب مجھے کسی زہریلے کانٹے کی طرح چبھتے تھے۔ وہ جو کبھی میرے لیے گھنٹوں انتظار کرتا تھا، اب اسی انتظار میں مجھے بٹھا کر اپنی انا کی تسکین کرتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ کیا وہ محبت واقعی کوئی ڈرامہ تھا، یا پھر وقت کے ساتھ ساتھ ایک انسان اتنا بدل سکتا ہے کہ اسے اپنے ہمسفر کے دکھ اور درد کا احساس تک نہ رہے۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس کے نام کر دیا تھا۔ اپنے والدین کی نصیحتوں کو پس پشت ڈال کر میں نے صرف اسے اپنا سب کچھ مانا تھا، مگر آج وہی سب کچھ میرے لیے سزا بن چکا تھا۔ میں نے کمرے کی دیواروں پر لگی اپنی شادی کی تصویروں کو دیکھا، جہاں ہم دونوں کتنے خوش نظر آتے تھے۔ وہ وقت کتنا حسین تھا جب میں اس کی ہر بات کو حرف آخر مانتی تھی، اور وہ مجھے اپنی دنیا کا مرکز کہتا تھا، لیکن اب اس دنیا میں میرے لیے صرف کام اور خاموشی کی دیواریں باقی بچی تھیں۔ میں نے سوچا کہ کیا عورت کی زندگی کا یہی انجام ہے کہ وہ اپنے ہی فیصلوں کی قیدی بن جائے۔ میں نے بستر سے اٹھ کر کھڑکی کھولی اور باہر ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں میں خود کو محسوس کرنے کی کوشش کی، جیسے کوئی اس قید سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ زبیر کی خراٹوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی اور میں تنہا اپنی تقدیر پر رو رہی تھی۔ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو رشتہ ہوس اور جسمانی تسکین کی بنیاد پر کھڑا ہو، وہ کبھی بھی سکون اور اطمینان نہیں دے سکتا۔ میری زندگی اب ایک ایسے موڑ پر تھی جہاں واپسی کا راستہ بند تھا اور آگے کا سفر کانٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ باقی کی رات بھی میری ایسی ہی گزر گئی، اور اگلے دن صبح پھر وہی گھر کے کام شروع ہو گئے تھے۔ انہی کاموں کے دوران میں نے اپنے شوہر کو دفتر بھیجا تھا، ساس سسر کو ناشتہ کروا کر انہیں دوائیں دی تھی۔ اب میں اپنے بچوں کا کام نمٹا رہی تھی کہ تبھی میری طبیعت عجیب سی ہونے لگی۔ مجھے بہت زیادہ چکر آ رہے تھے۔ میں ایک دم ہی کرسی پر بیٹھ گئی، دنیا گول گول گھوم رہی تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو میں اسپتال میں تھی اور میری ساس میری سرہانے کھڑی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، بہو کیا ہوا تھا؟ بچوں نے بتایا کہ ماما اٹھ نہیں رہی ہیں۔ تو میں کمرے سے باہر نکلی اور دیکھا تو تم بے ہوش چیئر پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان سے یہ کہہ سکتی کہ میں انسان ہوں اور مجھے آرام کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہر بات کو بڑھا چڑھا کر اپنے بیٹے کے آگے پیش کرتی تھی، کیونکہ میں ان کی نہیں بلکہ ان کے بیٹے کی پسند کی تھی۔ میں نے اپنا گھر بنانے اور اسے سنبھالنے کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود میری ساس سسر اب تک مجھ سے راضی نہیں تھے، اور میرا شوہر وہ تو کسی اور ہی دنیا کا مسافر بن چکا تھا۔ میں نے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا۔
لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی، ڈاکٹر صاحبہ کمرے میں آئیں اور مسکرا کر کہنے لگی کہ مبارک ہو زویا، آپ ماں بننے والی ہیں۔ اور یہ خبر سنتے ہی میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ یہ خوشی کا لمحہ نہیں تھا، بلکہ میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ میں جو پہلے ہی 3 بچوں کی ذمہ داریوں اور زبیر کے بے جا مطالبات تلے دبی ہوئی تھی، اب ایک اور ننھی جان کی ذمہ داری میرے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھی۔ میری ساس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی تھی۔ وہ فوراً اپنے بیٹوں کو فون کرنے لگی۔ ان کی آواز میں جو جوش تھا وہ مجھے اور بھی زیادہ گھٹن میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہ بچہ میری زندگی کو مزید مشکل بنا دے گا یا یہ کوئی نئی آزمائش ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر تھوڑی حیران ہو گئی، کیونکہ ایک ماں کے لیے یہ وقت خوشی کا ہوتا ہے، مگر میں تو اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے بیڈ کی چادر کو مٹھی میں سختی سے بھینچ لیا، جیسے اپنے غصے اور اپنی بے بسی کو قابو کر رہی ہوں۔ ہسپتال کے کمرے کی وہ سفید دیواریں مجھے گھورتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور میرے کانوں میں ساس کی خوشی بھری آوازیں گونج رہی تھیں، جو باہر کسی کو فون کر کے مٹھائی بانٹنے کی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے اپنا وجود کسی ایک ایسی مشین کی طرح محسوس ہوا جس کی کارکردگی بڑھا دی گئی ہے، مگر اس مشین کو چلانے والا کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کب تک چلے گی اور کب تک کر رک جائے گی۔ زبیر کا خیال آتے ہی میرا دل بیٹھنے لگا کہ اب وہ مزید کس کس طرح کے تقاضے کرے گا، اور کیا یہ بچہ آنے کے بعد میری زندگی میں کچھ بہتری آئے گی یا میں ان ذمہ داریوں کے انبار میں مزید دب جاؤں گی۔ میں نے چھت کی طرف دیکھا اور خاموشی سے دعا کی کہ اللہ مجھے ہمت دے، کیونکہ اب میں صرف اکیلی نہیں تھی بلکہ ایک اور جان کی ذمہ داری بھی میرے سر پر آ چکی تھی۔ ساس نے فون بند کیا اور میری طرف دیکھ کر بڑی خوش دلی سے کہا کہ زویا بیٹا، اب تم نے اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اور زبیر تو یہ سن کر خوشی سے پاگل ہی ہو گیا ہے۔ ان کے الفاظ میں میرے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ صرف اپنے پوتے یا پوتی کا لالچ تھا جو ان کے لہجے سے صاف عیاں تھا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میری آنسو تکیے پر گر کر اسے بھگو رہے تھے، مگر میرے لب خاموش تھے۔ ہسپتال سے گھر پہنچی تو گھر کا حال اب تک وہی تھا۔ گندے برتن کچن میں پڑے تھے، میرے بچے گندے ہولیے میں پھر رہے تھے، اور دوپہر کا کھانا ابھی تک نہیں پکا تھا۔ ساس نے اپنا بیگ ایک طرف ڈالا اور کہنے لگی، بہو تم پہلے دوائی کھا لو اور اس کے بعد کام شروع کر دو، ہو سکتا ہے آج زبیر بھی جلدی چھٹی لے کر گھر چلا آئے۔ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، لیکن میری نظر بس اپنے بچوں پر تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے پاس ان کی دیکھ بھال کرنے اور ان کی تربیت کرنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ میں اپنے کمرے میں گئی تو ان تینوں بچوں کو سینے سے لگا لیا اور رونے لگی۔ وہ سب چھوٹے تھے اور سبھی ناسمجھ تھے۔ ایسے میں گھر کے کاموں کا انبار اور اس نئے مہمان کی آمد کا سن کر مجھے اپنا آپ گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اپنی گرتی ہوئی طبیعت کو نظر انداز کر کے پورے گھر کے کام کاج میں لگ گئی۔ شام تک میری حالت اور بھی خراب ہو گئی تھی۔ شام کے وقت زبیر واقعی ہی تھوڑی جلدی آ گئے تھے۔ مٹھائی کا ڈبہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ آتے ہی مجھے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگے کہ میں بہت خوش ہوں۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ہماری محبت کی یہ نشانیاں بڑھتی چلی جائیں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچ کر کمرے میں لے آئے اور کہنے لگے، تمہیں پتہ ہے جب جب تم امید سے ہوتی ہو تب تب تمہارا وجود بڑا ہی بھربھرا اور گداز ہو جاتا ہے، اور مجھے تمہارے قریب آنے میں اور بھی سکون ملتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مضبوطی سے میری کمر کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا اور میری گردن پر اپنی بے تابیاں لٹانے لگے اور مجھے ان کے وجود سے چھڑانے لگی۔ زبیر کی گرم سانسیں میرے جلد کو چھو رہی تھی، لیکن میرا دل برف کی طرح ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ وہ مجھے اپنی محبت کے جال میں جکڑ رہے تھے اور میں اس جال میں پھنسی ہوئی ایک ایسی پرندہ تھی جس کے پر کاٹ دیے گئے تھے۔ زبیر کی آنکھوں میں چمک تھی، مگر میرے دل میں صرف خالی پن تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں تاکہ میں اس کے چہرے کی وہ خوشی دیکھ نہ سکوں جو میرے لیے اذیت بن چکی تھی۔ وہ مسلسل مجھ سے باتیں کر رہے تھے اور میری کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی قربت جتلا رہے تھے۔ کمرے کی فضا میں مٹھائی کی مٹھاس تھی، لیکن میری زندگی کی کڑواہٹ اس کمرے کے کونے کونے میں
پھیلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ زبیر مجھے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہنے لگے کہ اب تم بالکل آرام کرو گی اور میں تمہارا بھرپور خیال رکھوں گا۔ یہ الفاظ سن کر مجھے ایک طنزیہ سی ہنسی آئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس آرام کا مطلب کیا ہے، اور وہ خیال رکھنے کے دعوے صرف اس وقت تک ہیں جب تک ان کی اپنی تسکین پوری نہ ہو جائے۔ وہ میرے گرد بازو لپیٹے ہوئے تھے اور میری گردن میں اپنا چہرہ چھپا کر ایسی باتیں کر رہے تھے جو کسی بھی بیوی کو خوش کر سکتی تھی، مگر میں اس وقت کسی دوسری دنیا میں تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہ سب سچ ہے یا کوئی خوفناک خواب ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے ہاتھوں کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی اور وہ مجھے اپنے قریب کرنے کے لیے بے تاب تھے۔ ان کا ہر لمس مجھے ایک بوجھ کی طرح لگ رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے ان کی طرف دیکھا تو وہ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں ان کی کوئی قیمتی جاگیر ہوں۔ ان کی یہ ملکیت والی سوچ مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ زبیر نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور پیار سے پکارا کہ تم کچھ بولتی کیوں نہیں؟ تم تو جانتی ہو کہ مجھے تمہاری خاموشی سے بھی کتنا پیار ہے۔ میں نے بس ایک ہلکی سی آہ بھری اور نظریں چرا لی۔ میں ان کے قرب سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن میرے اپنے پیر زمین میں گڑے ہوئے تھے، جیسے میں نے اپنی تمام تر مزاحمت کو دفن کر دیا ہو۔ زبیر کی بے تابی بڑھتی ہی جا رہی تھی اور ان کے انداز میں وہ روایتی خود غرضی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے اپنا جسم ایک ایسی شے محسوس ہونے لگا تھا جس پر صرف ان کا اختیار ہے، اور میری اپنی کوئی رائے، کوئی خوشی یا کوئی خواہش یا کوئی تھکن کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ان کا سایہ مجھ پر منڈلا رہا تھا اور میں بستر پر ساکت پڑی ان کی ان بے تابیوں کو ایک مجبوری کی طرح سہ رہی تھی۔ میری روح چیخ رہی تھی کہ مجھے اس بندھن سے رہائی چاہیے، لیکن میرے لب خاموش تھے اور میری آنکھیں صرف ایک ہی سوال کر رہی تھی کہ آخر یہ سب کب ختم ہوگا۔ گھنٹے بھر بعد انہوں نے مجھے اپنی جنونی گرفت سے آزاد کیا تھا اور خود شاور لینے کا کہہ کر چلے گئے تھے۔ ساتھ ہی مجھے چائے بنانے کی ہدایت کر گئے تھے، اور مجھے ان کے اس کھوکھلے دعوے پر ہنسی آئی تھی کہ وہ میرا بہت خیال رکھیں گے۔ میں خاموشی سے اٹھ کر کمرہ سمیٹنے لگی۔ وہ شاور لے کر نکلے تو میں نے بھی جلدی سے شاور لیا اور جا کر چائے چڑھائی۔ رات کا کھانا تیار کرنے لگی۔ تینوں بچے شام کے وقت دادا کے ساتھ باہر گئے ہوئے تھے، اسی لیے تھوڑا سکون تھا۔ میں نے جلدی جلدی سارا کام سنبھالا، اتنے میں بچے بھی واپس آ گئے۔ رات تک پھر وہی شور شرابہ، ہنگامہ۔ بڑی مشکل سے میں نے 11 بجے تک تینوں بچوں کو سلایا تھا۔ پھر میں یہ سوچ کر کمرے میں داخل ہوئی کہ آج میں سکون سے نیند لوں گی، کیونکہ زبیر کو میں شام میں ہی حق ادا کر چکی تھی۔ لیکن وہ تو پھر کسی اور ہی موڈ میں بیٹھے تھے۔ کہنے لگے آج میں تمہارے ساتھ مووی دیکھوں گا اور ہم بہت ساری باتیں کریں گے، اور میں جانتی تھی کہ وہ کس طرح کی مووی لگائیں گے اور اس مووی کے درمیان اور کیا کچھ ہوگا، اسی لیے میں نے صاف انکار کیا اور کہا ڈاکٹروں نے مجھے آرام کا کہا ہے اور مجھے لگتا ہے اب آپ کو مجھے ملازم رکھ دینا چاہیے۔ وہ سر ہاں میں ہلاتے ہوئے کہنے لگے کہ میں خود تمہارے لیے مناسب کوئی بندوبست کر دوں گا، لیکن پھر تم مجھے یوں بار بار نخرے نہ دکھانا۔ ان کی یہ بات سن کر میرے دل میں ایک ایسی ٹیس اٹھی تھی، مجھے لگا جیسے میری زندگی کی تمام تر تکالیف اور میری بیماری ان کی نظر میں صرف نخرے ہیں۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے آپ کو ان کے قریب بیٹھنے پر مجبور کیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر آج میں نے ان کی بات نہ مانی تو کل صبح تک کا ماحول مزید تلخ ہو جائے گا۔ زبیر نے لیپ ٹاپ کھول کر رومانوی فلم لگائی اور مجھے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ اس کی نظریں اسکرین پر تھیں، لیکن اس کے ہاتھ میرے جسم پر گردش کر رہے تھے۔ وہ فلم کے مناظر اور میری موجودگی سے ایک عجیب سی کیفیت میں تھا، جبکہ میں ایک پتھر کی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ میری سوچیں بار بار میرے بچوں کے کاموں اور صبح کے ناشتے کے مینیو کی طرف جا رہی تھی۔ زبیر کو اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ وہ بار بار مجھ سے محبت بھری باتیں کر کے مجھے رد عمل پر اکسانے کی کوشش کرتا، لیکن میری خاموشی اور میری بے بسی اس کی تسکین میں کوئی کمی نہیں لا رہی تھی۔
کچھ دیر بعد اس نے فلم روک دی اور میری طرف رخ کر کے کہنے لگا، زویا تم آج بالکل بے ذوق لگ رہی ہو، کیا تمہیں میری موجودگی میں کوئی خوشی نہیں ملتی؟ میں نے اسے بہت پیار سے مگر ٹھنڈے لہجے میں سمجھایا کہ زبیر تم میری تھکن کو میری بے ذوقی کا نام نہ دو۔ ایک عورت جب سارا دن گھر اور بچوں کی چکی میں پستی ہے تو رات کو اس کے پاس صرف سکون کی طلب بچتی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ زبیر نے میری بات کا برا ماننے کے بجائے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ تم عورتیں بھی کمال کرتی ہو، اپنی ذمہ داریوں کو بھی سر کا بوجھ بنا لیتی ہو۔ میں نے سوچا کہ اسے سمجھانا دیوار سے سر ٹکرانے کے مترادف ہے۔ میں نے خاموشی میں ہی اپنی عافیت سمجھی اور فلم کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ کمرے کی اندھیری میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور وہ مجھے دوبارہ اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش میں تھا، لیکن میں نے اپنی آنکھیں موند لی اور دعا کی کہ اللہ مجھے اس اذیت سے نجات دے۔ رات پھر زبیر نے ایک پل کے لیے مجھے نہ بخشا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صبح ہی مجھے ہلکی ہلکی بلیڈنگ شروع ہو گئی۔ میں نے یہ بات ساس کو بتائی تو وہ غصہ کرنے لگی اور کہنے لگی کہ پہلے ہی 2-3 بچوں کی ماں ہو، تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اب میں ان کے آگے شرمندہ ہونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے ان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے بتایا کہ فی الحال تو بچہ محفوظ ہے، لیکن اگر آپ نے احتیاط نہیں کی تو بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور یہ آپ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ شروع کے 3 مہینے آپ کو اپنے شوہر سے دور رہنا چاہیے۔ یہ سن کر جہاں میں پریشان ہوئی وہیں مجھے یہ خوشی بھی ہوئی کہ جب یہ بات میں زبیر کو بتاؤں گی کہ اب تو ڈاکٹر نے 3 مہینے کے لیے منع کر دیا ہے تو وہ میری جان چھوڑ دیں گے، لیکن یہ میری غلط فہمی ثابت ہوئی۔ جب میں نے گھر آ کر یہ بات زبیر کو بتائی تو وہ کہنے لگے، ڈاکٹر کا کام ہے فضول باتیں کرنا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، پہلے 3 بچوں میں بھی ہم نے کون سی احتیاط کی تھی۔ میں نے زبیر سے کہا کہ اس وقت میں ہمت والی تھی، تھوڑی مضبوط تھی، اب 3 بچوں کو سنبھالتے اور گھر کے کام کرتے ہوئے میں بہت کمزور ہو چکی ہوں۔ زبیر میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا، تو طاقت کی چیزیں کھایا کرو نا، کس نے منع کیا ہے؟ اور پھر مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ میرا دل چاہا کہ میں زبیر کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑوں اور کہوں کہ زبیر کیا اب میں انسان نہیں رہی؟ مگر مجھے یاد آنے لگا کہ شادی سے پہلے وہ ایسی ہی وارفتگی دکھاتے تھے، کئی بار انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم رخصت ہو کر تو آؤ، پھر میں تمہیں ایک پل کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ اس وقت مجھے یہ باتیں اچھی لگتی تھی، لیکن جب اصلی زندگی میں ان باتوں کا وقت آیا تو پھر مجھے اتنی الجھن کیوں ہو رہی تھی؟ پھر مجھے دھیرے دھیرے سمجھ آنے لگا کہ اس وقت میں اور زبیر تنہا تھے، لیکن اب ہمارے ساتھ 3 بچوں کا بوجھ تھا، مجھ پر گھر کی ذمہ داریاں تھیں اور اسی وجہ سے شاید ماضی کی محبت کے وہ دعوے پورے کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ زبیر کے ہاتھ میری کمر پر تھے اور ان کی گرفت میں ایک عجیب سی خود غرضی تھی۔ انہیں میرے دکھ، میری تکلیف یا ڈاکٹر کی وارننگ سے کوئی غرض نہیں تھا، وہ بس اپنی تسکین کے لیے مجھے ایک کھلونے کی طرح استعمال کرنا چاہتے تھے۔ میں بستر پر ساکت پڑی تھی اور میری سوچیں مجھے ماضی کے ان حسین لمحوں میں لے گئی تھی جب ہم دونوں ایک دوسرے کے خواب دیکھا کرتے تھے اور مجھے لگتا تھا کہ ہم دنیا کے سب سے خوش نصیب جوڑے ہیں، لیکن آج وہی حسین خواب میری زندگی کا ڈراؤنا خواب بن چکا تھا۔ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ زبیر محبت نہیں بلکہ صرف اپنی ہوس کا غلام ہے اور میری حیثیت اس کے نزدیک ایک ایسی چیز کی ہے جو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بنی ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور زبیر کو خود سے لپٹے ہوئے برداشت کرتی رہی کیونکہ اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن میرے اندر ایک نئی آگ بھڑک رہی تھی، ایک ایسی بے چینی جو اب خاموش نہیں رہنے والی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا میں اپنی زندگی یوں ہی برباد کرتی رہوں گی یا پھر کبھی اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤں گی۔ زبیر کی سانسیں میری گردن پر گرمی پیدا کر رہی تھی، مگر میرا دل برف کی طرح جم گیا تھا اور میں صرف اس لمحے کے گزرنے کی منتظر تھی کہ کب یہ رات ختم ہو اور میں اپنے اس کربناک صورتحال سے باہر نکل سکوں۔ میری خاموشی شاید اسے اور بھی شے دے رہی تھی اور وہ مجھے اپنی گرفت میں
لے کر اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا تھا، لیکن میں اندر سے ٹوٹ کر بکھر چکی تھی اور اب مجھے اپنی خودی بچانے کے لیے کسی بڑے فیصلے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اس بار اپنی صحت اور اپنے بچے کی حفاظت کے لیے سب سے لڑ جاؤں گی، اور زبیر کو یہ سمجھنا ہی ہوگا کہ ایک بیوی اس کی ملکیت نہیں بلکہ اس کا ہمسفر ہے۔ سارا دن یہی سوچتے ہوئے کام کاج میں مصروف تھی کہ تبھی میرا چھوٹا بیٹا نہ جانے کہاں سے ایلفی لے کر آ گیا اور کھیل کھیل میں اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں تو کاموں میں مگن تھی، میں نے دیکھا نہیں، لیکن میری ساس ایک دم ہی چیخ پڑی، کہنے لگی، زویا تمہارا دماغ کہاں ہے کہ دیکھو یہ بچہ ایلفی لے کر کھیل رہا ہے، اگر خدا نخواستہ اس نے کسی ایسی ویسی جگہ لگا لی نا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ساس غصے سے بچے سے ایلفی چھین کر میرے سامنے کچن کاؤنٹر پر رکھی اور پھر مجھے ہی غصے میں کوستی ہوئی بچے کو اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مگر ان کے جانے کے بعد جب میری نظر ایلفی پر پڑی تو میرے ذہن میں ایک شیطانی خیال جلنے لگا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج کی رات سکون حاصل کرنے کے لیے میں اسی ایلفی کو استعمال کر لوں۔ یہ خیال میرے ذہن میں آتے ہی میرے بدن میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ کیا یہ میرا آخری راستہ تھا؟ میں نے کچن سے وہ ٹیوب اٹھائی اور اسے اپنے ہاتھ میں چھپا کر کمرے کی طرف بڑھی۔ میری دھڑکنیں تیز تھیں اور دل میں ایک عجیب سا خوف اور جوش تھا۔ زبیر کمرے میں اپنے فون میں مگن تھا اور شاید کسی اور سے چیٹنگ کر رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا تک نہیں، بس ایک حکم جاری کیا کہ آج رات وہ مجھ سے کیا توقع رکھتا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس بستر کی سائڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ اپنی ہی دنیا میں گم تھا اور اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا شکار اب اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھا چکا ہے۔ میں نے چپکے سے وہ ٹیوب بیڈ کے نیچے چھپا دی اور سوچا کہ اسے کس طرح استعمال کرنا ہے۔ کیا اس سے کوئی حادثہ تو نہیں ہو جائے گا؟ لیکن پھر میری نظر اپنے پیٹ پر پڑی جہاں وہ ننھی سی جان پل رہی تھی اور مجھے اپنے بچے کی حفاظت کے لیے قدم اٹھانا ہی تھا۔ زبیر نے تھوڑی دیر بعد مجھے اپنی طرف کھینچا اور وہی پرانے انداز میں اپنا حق جمانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس بار میرے اندر وہ لاش والی بے حسی نہیں تھی بلکہ ایک دفاعی جذبہ تھا۔ میں نے اسے دور کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانا۔ اس سے زبردستی مجھے بازوؤں میں قید کر لیا۔ میں نے موقع ملتے ہی وہ ایلفی نکالی اور سوچا کہ اس کی توجہ ہٹانے کے لیے کیا کروں۔ اس سے مجھے مڑنے کا اشارہ کیا تو میں نے اسے ہلکا سا دھکا دیا اور مسکرا کر کہا کہ آج کچھ نیا کرتے ہیں۔ وہ میری یہ تبدیلی دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا اور اس کی آنکھوں میں ایک مشکوک سی خوشی چمک اٹھی۔ اسے لگا کہ شاید میں مان گئی ہوں۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے اور میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے بیڈ پر بٹھا کر کہا کہ ذرا آنکھیں تو بند کرو، آج میں تمہیں ایک سرپرائز دوں گی۔ وہ میری بات مان کر پرسکون ہو گیا اور اس نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا جوا تھا۔ میں نے وہ ایلفی کھولی اور اسے اس طرح استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا کہ وہ لمحہ میرے لیے سکون کا باعث بن جائے۔ زبیر کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا اور وہ میری اگلی حرکت کا منتظر تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے چند حصوں پر وہ ایلفی گرا دی تاکہ اسے احساس ہو کہ اب وہ مجھ پر اپنی پرانی مرضی نہیں چلا سکتا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور میں بس یہ چاہتی تھی کہ خدا میری اس کوشش میں مجھے کامیاب کر دے اور آج کی رات مجھے اس ہوس کے چنگل سے آزادی مل جائے۔ تینوں بچے دادا دادی کے پاس سوتے تھے، اسی لیے مجھے ان کی فکر نہیں تھی۔ مجھے بس اپنے لیے آزادی چاہیے تھی، بس ایک رات کے لیے پرسکون نیند۔ اور میں نے یہ حرکت کرنے کے بعد جب اپنے شوہر کی آنکھیں کھولی تو ایک دم ہی حیران پریشان رہ گیا اور میں نے معصوم شکل بنا کر کہا کہ میں آپ کو سرپرائز دینا چاہ رہی تھی، لیکن نہ جانے کیسے یہ ایلفی مجھ سے ایک دم ہی گر گئی۔ دراصل میں ایلفی سے اس ڈوری کو جوڑنا چاہ رہی تھی۔ میں نے ایک ڈوری اٹھا کر شوہر کے سامنے لہرائی اور یوں ظاہر کرنا چاہا جیسے میں کھیل کھیل میں انہیں اس ڈوری سے خوش کرنے والی تھی، اور اس ڈوری کے جوڑنے کے چکر میں ہی میں نے ایلفی گرا دی تھی۔ یہ دیکھ کر زبیر کے ہوش اڑ گئے کہ وہ ایلفی خاص جگہ چپک گئی تھی۔ زبیر کا چہرہ غصے اور حیرت سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ بستر سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کی ہر حرکت اسے مزید اذیت میں مبتلا کر رہی تھی۔
اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ میں نے جو ڈوری اسے دکھا کر دھوکہ دیا ہے اس کا نتیجہ اس کے لیے کتنا دردناک ہو سکتا ہے۔ وہ درد سے کراہ رہا تھا اور میں بستر کے کونے میں سمٹ کر بیٹھی تھی۔ میرے اندر کا ڈر اب ایک عجیب سی فتح مندی میں بدل رہا تھا۔ میں نے اپنی آواز میں مصنوعی پریشانی پیدا کرتے ہوئے کہا کہ زبیر، یہ کیا ہو گیا؟ میں تو بس آپ کو خوش کرنا چاہتی تھی، آپ پلیز خاموش رہیں ورنہ سسرال والوں کو پتہ چل جائے گا۔ زبیر میری بات سن کر اور بھی زیادہ دل میں لا گیا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ میں اب اس کی ہوس کا شکار نہیں بنوں گی، بلکہ میں نے خود کو اس کے جبر سے آزاد کر لیا ہے۔ کمرے میں اس کے کراہنے کی آوازیں گونج رہی تھی اور میں خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے میری روح کو وہ سکون مل رہا ہو جس کے لیے میں ترس گئی تھی۔ زبیر نے مجھے غصے سے گھورا اور کہا کہ تم نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں میں آنسو لا کر کہا کہ آپ خود ہی تو بار بار مجھے قریب لانے کی ضد کر رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج کچھ خاص کیا جائے۔ زبیر اپنی بے بسی پر اندر ہی اندر جل رہا تھا۔ اسے اب ڈاکٹر کے پاس جانے کا بھی سوچ کر شرمندگی ہو رہی تھی، کیونکہ یہ زخم ایسا تھا جسے وہ کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا تھا۔ رات کا وہ وقت تھا اور پورا گھر سویا ہوا تھا، صرف اس کی تکلیف کی سسکیاں اور میری بے پرواہ نظریں اس کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ مجھے اب اپنی زندگی کے آنے والے لمحوں کا کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ اگر مجھے اپنی بقا کے لیے لڑنا ہے تو مجھے اسی طرح کے سخت فیصلے لینے ہوں گے۔ زبیر کی چیخیں دبی ہوئی تھی اور وہ مجھے مدد کے لیے پکارنے سے بھی کترا رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے مدد مانگی تو اس کی مردانہ انا پوری طرح مجروح ہو جائے گی۔ میں نے کرسی کھینچی اور اس کے پاس بیٹھ کر بہت سکون سے کہا کہ زبیر، آج رات آپ آرام کریں، شاید کل تک یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے اور تب تک مجھے بھی سکون مل جائے گا۔ میں نے بستر کی لائٹ بند کر دی اور اپنے کمرے کی اس واحد پرسکون رات کو جینے کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ زبیر اب بھی کراہ رہا تھا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، کیونکہ میری ہمدردی کے جذبات اس نے بہت پہلے ہی اپنی خود غرضی سے مار دیے تھے۔ آج رات میں نے اپنی عزت نفس کی قیمت پر اپنی زندگی کا پہلا قدم اٹھا لیا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ اس واقعے کے بعد زبیر کے دل میں مجھ سے ڈر ضرور پیدا ہو جائے گا، جس کی مجھے اشد ضرورت تھی۔ لیکن جب کچھ دیر گزری اور زبیر کو واش روم جانے کی ضرورت پڑی تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں نے کیا غلطی کرتی ہے۔ زبیر تو اپنی حاجت سے فارغ ہونے کے قابل بھی نہیں رہے تھے اور اسی وجہ سے وہ درد سے تڑپ رہے تھے اور بار بار مجھے جھنجھوڑ کر کہہ رہے تھے میں کیا کروں، یہ ایلفی سے میری جان چھڑاؤ۔ اور اس وقت مجھے خیال آیا کہ اب زبیر واش روم کس طرح جائیں گے۔ میں نے زبیر سے کہا کہ تھوڑا سا گرم پانی ڈال کر دیکھ لیں، گرم پانی سے ایلفی نکل جاتی ہے۔ اب تو مجھے بھی ہلکی ہلکی پریشانی ہو رہی تھی۔ زبیر نے بہت تیز گرم پانی کیا اور اسے بھی ایلفی نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایلفی کچھ اس انداز میں چپکی تھی کہ نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت گزر رہا تھا، زبیر کی حاجت کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، لیکن اس ایلفی کی وجہ سے وہ حاجت سے فارغ نہیں ہو سکتے تھے۔ ان کی تڑپ اور کراہنے کی آوازیں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی اور میں اس منظر کو دیکھ کر سہم سی گئی تھی۔ مجھے اپنی اس حرکت کا انجام اتنا سنگین نظر نہیں آ رہا تھا جتنا اب یہ ایک طبی ہنگامی صورتحال بن چکا تھا۔ زبیر پسینے میں شرابور تھے اور ان کا چہرہ درد کی شدت سے سفید پڑ گیا تھا۔ وہ مسلسل مجھے کوس رہے تھے اور مدد کے لیے دہائی دے رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر انہیں ڈاکٹر کے پاس نہ لے کر گئی تو انفیکشن یا جسمانی نقصان کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، مگر میں یہ کیسے سمجھاتی کہ اس کا سبب کیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی اس خود ساختہ مصیبت سے کیسے نکلوں۔ میری ساس کی کمرے میں جاگنے کی آواز آئی اور مجھے لگا کہ اب سب کا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ زبیر نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا کہ زویا، جلدی کرو، کچھ تو کرو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ ان کی حالت دیکھ کر میں نے ہمت کی اور الماری سے نیل پالش ریموور اور ایسی دوسری چیزیں لائی جو ایلفی کو پگھلانے میں مدد دے سکتی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ محلول ان پر ڈالا تو زبیر درد کی شدت سے اچھل پڑے اور کمرے میں زوردار چیخ بلند ہوئی۔ میں نے فوراً اپنا ہاتھ ان کے منہ پر رکھ دیا تاکہ کسی اور کو خبر نہ ہو۔ زبیر اب نیم بے ہوشی کے عالم میں تھے اور ان کی انا پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ ان کی یہ کیفیت دیکھ کر میرے دل میں ایک پل کے لیے رحم بھی آیا، لیکن وہ پچھلی رات کا جبر اور وہ زبردستی کی ہوس مجھے یاد رہی۔
جس نے مجھے اس حد تک پہنچنے پر مجبور کیا تھا۔ زبیر اب لاچار تھے اور میں ان کے سامنے کھڑی اپنی زندگی کے اس بدترین اور حیران کن موڑ کو دیکھ رہی تھی، جس کی ایک معمولی سی غلطی نے ہمارے رشتے کے تمام پردے چاک کر دیے تھے۔ زبیر نے مجھے گڑ گڑا کر کہا کہ پلیز زویا، ہسپتال چلو، میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتا، مجھے لگ رہا ہے میرا مثانہ پھٹ جائے گا۔ وہ اپنے پیٹ کے نچلے حصے پر ہاتھ رکھے تڑپ رہے تھے اور میری آنکھوں میں ان کی تڑپ دیکھ کر آنسو آنے لگے تھے۔ میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اگر انہیں حاجت کا مسئلہ ہوا تو وہ کیا کریں گے، یا پھر یہ ایلفی کس طرح ہٹے گی۔ میں نے اپنے دوپٹہ سنبھالا اور زبیر کو سہارا دے کر اٹھانے لگی کہ اب ڈاکٹر کے پاس جانا ہی واحد راستہ بچا ہے، اور مجھے تیار رہنا تھا کہ وہاں مجھے کس طرح کے سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہسپتال کی ایمرجنسی میں داخل ہوتے ہی زبیر درد کی شدت سے نڈال ہو چکا تھا اور میرے دل میں پچھتاوا اور رحم کا ایک طوفان امڑ آیا تھا۔ میں نے اسے سہارا دے کر ڈاکٹر کے پاس بٹھایا اور ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر میں نے سچائی چھپا دی اور بس یہی کہا کہ غلطی سے کوئی چیز چپک گئی ہے۔ زبیر کی حالت دیکھ کر میں اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ اپنی آزادی کی جنگ میں نے اسے کتنی بڑی سزا دیتی ہے۔ جب ڈاکٹر نے اسے طبی امداد دے کر کچھ سکون پہنچایا تو وہ بیڈ پر نیم دراز ہو کر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ ہوس یا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا کرب تھا۔ میں اس کے پاس گئی اور اس کا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے کہا کہ زبیر، مجھے معاف کر دو، میں نے اپنی تھکن اور ذہنی دباؤ میں آ کر یہ سب کیا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا خطرناک ثابت ہوگا۔ زبیر نے کمزور ہاتھوں سے میرا ہاتھ دبایا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے بھاری آواز میں جواب دیا کہ زویا، مجھے معاف کر دو، میں کتنا خود غرض تھا کہ تمہاری محبت اور تمہاری قربانیوں کو اپنی ہوس کے تابع سمجھ بیٹھا۔ میں نے کبھی تمہاری تھکن اور تمہاری مجبوریوں کو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں نے تمہیں مشین سمجھ رکھا تھا، حالانکہ تم میرے گھر کی رونق اور میری زندگی کا سکون ہو۔ اس وقت ہم دونوں کے درمیان وہ ساری تلخیاں ختم ہو چکی تھی جو ہماری زندگی کو دیمک کی طرح کھا رہی تھی۔ زبیر نے مجھے اپنے قریب کیا اور وعدہ کیا کہ اب وہ میری زندگی کا بوجھ بننے کے بجائے میرا سہارا بنے گا۔ اس نے کہا کہ وہ آج سے گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹائے گا اور میری طبیعت کا بھی خاص خیال رکھے گا۔ ڈاکٹر نے اسے آرام کا مشورہ دیا تو وہ ہنستے ہوئے بولا کہ اب تو مجھے آرام کرنا ہی پڑے گا، اور اس دوران میں اپنی بیوی کی قدر کرنا بھی سیکھ لوں گا۔ ہم دونوں کی معافی نے ہمارے رشتے کے زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ ہسپتال سے واپسی پر ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں بلکہ ایک نئی سمجھ بوجھ کے ساتھ لوٹے تھے۔ مجھے اب یقین تھا کہ ہمارا رشتہ اب صرف جسمانی ضرورت کا نہیں بلکہ احساس اور احترام کا بن چکا ہے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمارے غرور کو توڑ کر ہمیں ایک دوسرے کے قریب کر دیا تھا اور ہمیں ایک نئی زندگی شروع کرنے کا موقع دیا تھا۔ اب گھر میں کاموں کا ڈھیر بھی مجھے پہاڑ نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرا ہمسفر اب میرے درد کو سمجھتا ہے اور میری زندگی میں سکون کے لمحات اب خود بخود شامل ہو جائیں گے۔ یہ ایک نئی شروعات تھی جس میں ہم دونوں نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے خوشگوار مستقبل کی بنیاد رکھ دی تھی۔